قرآنی معلومات، اس سیگمنٹ میں دو سوال ہیں قرآن پاک کے حوالے سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری پیاری پیاری معلومات ہمیں اس سیگمنٹ کے ذریعے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے، بتائیں عصائے موسیٰ کتنی بڑی تھی، اس کی لمبائی کتنی تھی؟ عصائے موسیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے قد کے برابر یعنی 10 ہاتھ تھی۔ جی ہاں، یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ جواب درست ہے۔ عصائے موسیٰ کو جنت سے کون لائے تھے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے اپنے ساتھ لائے۔ جواب بالکل درست ہے۔ معجزہ ید بیضا سے کیا مراد ہے؟ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی طرف بھیجا تو اس وقت 2 معجزے عطا کیے گئے، ایک عصائے موسیٰ اور دوسرا ید بیضا کا۔ ید بیضا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، اور جب دوبارہ ڈالتے اور نکالتے تو وہ پہلی حالت پر واپس آ جاتا۔ جناب، اپنا ہاتھ جب اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا، پھر جب آپ اپنا ہاتھ دوبارہ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر کیا۔ ید بیضا کا معجزہ یہ ہے۔ جواب درست ہے۔ عصائے موسیٰ جنت سے تو حضرت آدم لائے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر یہ کیسے ملا؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر سیکنڈز ختم ہونے تک۔ یہ عصا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے لائے، اور اس کے بعد یہ یکے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتا رہا، اور آخر کار یہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے مدین گئے تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ عصا عطا فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقدس عصا انہیں عطا فرمایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بڑا تفصیلی جواب، بڑا خوبصورت ہمیں معلومات میں اضافہ ہوا کہ کس طرح آپ نے مصر سے مدین ہجرت کی، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ عصا یکے بعد دیگرے گویا وراثت کے طور پر، میراث کے طور پر آگے چلتا رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آیا۔ کیا بات ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور کیا بات ہے قرآنی واقعات کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔